لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم معزز بزرگ اور دوستوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے نازک پرفتن دور میں بھی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ برقرار رکھا. دنیا کے حالات اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے تو بیان کرنے کے قابل نہیں. ایسے حالات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بیان فرمائی اور کہا تھا کہ جب ساری دنیا کے اندر ظلم و جور اور بربریت کا پہاڑ توڑا جائے گا، اس وقت میں ملک شام کے اندر حساس ایماندار مسلمان زندہ رہے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کو ملک شام میں سمیٹ دیں گے. آج اگر حالات کو دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس سرزمین پر 73 سال سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ نازیبا حرکت کیا جا رہا ہے، اور وہ بیت المقدس جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے تھے اور تمام انبیاء کرام کے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کروایا تھا، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کروایا تھا. وہ سرزمین جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع سے ہی پسند کیا. یہ مسئلہ صرف ایک بستی، ایک علاقے، ایک صوبہ اور ایک شہر، ایک ملک کا نہیں، بیت المقدس کا مسئلہ یہ تمام امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے. اس سرزمین سے ایک مسلمان کو محبت ہے اور ایک مسلمان عظمت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے. لیکن اس مسجد کے اندر جو آج خون کی ننگا ناچ کھیلا جا رہا ہے، وہاں کے نمازیوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں کے بچوں کو خون سے لہولہان کیا جا رہا ہے، یہ تاریخ کا ایک الگناک بات ہے. یہ تاریخ کے پنوں میں رقم کیے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا فلسطین کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور اس سرزمین کے مسلمانوں کو اللہ نے وہ حوصلہ، وہ قوت اور وہ جذبہ عطا فرمایا ہے جو ہم لوگوں کے اندر دور دور تک نظر نہیں آتا. دور دور تک نظر نہیں آتا کیونکہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب کئی مسلمانوں کی بستیوں کو جلایا جاتا ہے، مسلمانوں کو قید کیا جاتا ہے، الزام لگا کر مسلم نوجوانوں کو جیلوں کی سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے، اور مسلمانوں پر طرح طرح سے پلاننگ اور سازش کے تحت مارا جاتا ہے، ان کے جسم میں آگ لگائی جاتی ہے، تو وہاں پر مسلمان کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. لیکن یہ بات بہت برا نہ ہوگا. حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کے دیواروں کے اندر 7 کو تلواریں لٹکی ہوئی تھی. اس لیے لٹکی ہوئی تھی، اس لیے نہیں کہ اسلام امن کا سبب نہیں دیتا، اس لیے نہیں لٹکی ہوئی تھی کہ مسلمان ظلم کو سہتا رہے گا، کیونکہ ظالم کے سامنے ظلم سہنا بھی ظلم ہے، ظالم کے سامنے آواز بلند نہ کرنا بھی ظلم ہے. آج ہمارے جتنے اسلامی ممالک ہیں، چاہے وہ 57 ہو یا 54 ہو یا 53 ہو، یہ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس ہاتھ
दौलत, इज्जत, आबरू सब कुछ अल्लाह ताला ने अंबार लगा दिया है। अगर वो ममालिक के मुसलमान अगर भूख भी दे तो इस्राइल में सैलाब आ जाएगा, इस्लाम तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सारा जुल्म और सितम को देखने के बावजूद आज उम्मत मुस्लिमा का और खास तौर से मुस्लिम हुक्मरान का खामोश रहना और मुत्तफिका तौर पर फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए कदम न उठाना, यह अपनी जगह पर सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है, हद से ज्यादा अफसोस की बात है। बैतुल मुक़द्दस वो सरजमीन है जहां पर हजारों अंबिया किराम की लाशें मौजूद हैं, जहां मदफून है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस से निकाला गया था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक लंबी फहरिस्त है अंबिया किराम की, अल्लाह ताला ने उनको वहां पे पैदा किया। और बैतुल मुक़द्दस ये बनी इस्राइल का किबला रहा और खुद इस उम्मत का भी 17 महीना तक बैतुल मुक़द्दस ही किबला रहा। हम खुद इस उम्मत के अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम खुद बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही रुक करके नमाज पढ़ते थे। 16-17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे और उसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में बैतुल्लाह की तरफ रुक करने का हुक्म दिया। तो बैतुल्लाह की तरफ रुक कर लिए तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन कितनी ज्यादा अज़मत की सरजमीन है। ये कोई जमीन का आम टुकड़ा नहीं है, ये जमीन का कोई आम टुकड़ा नहीं है जिसको तबाह कर दिया जाए, मुसलमान खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसलमानों के पीछे इस तरह से लोग लग जाएंगे जिस तरह से कुत्ता मुर्दार के पीछे लग जाते हैं, नोच खाएंगे मुसलमानों को। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। 2.25 अरब आज भी मुसलमानों की तादाद है, लेकिन 60-70 लाख इस्राइल के सामने बेबस पड़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के दिल में चुप न होगा, चुप, बुज़दिली, डर, दहशत, खौफ इतनी ज्यादा समा जाएगी कि सामने में वो भाई को मारा जाएगा और सब तमाशा देख रहे हैं। फलस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह का शुक्र है इस तरह नहीं बनाया। फलस्तीन के मुसलमान इस तरह नहीं है, वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए आखिरी मुसल्ली तक अपने खून को बहा लेंगे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए वो खड़ा रहेगा। वहां की माँ और बहनों के अंदर, वहां के वो मासूम छोटे बच्चों के अंदर, उनके दिल के अंदर अल्लाह ने वो जज्बा रखा है कि एक हाथ से दूध पीता है और दूसरे हाथ में पत्थर रखा हुआ है। अगर कोई जारहाना और सेहूनी हमला होगा तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप लोगों के सामने वहां के हालात हैं। और फलस्तीन और वहां के मुसलमानों के साथ वो दंगा नाच किया गया, वो दंगा नाच किया गया। मुस्लिम माँ और बहनों को इस तरह से उनके घर के सामने से उठा करके पीछे उल्टे हाथ बांध करके उनको जेल की सलाखों में ले जा करके लंबी देर तक के लिए उनको कैद खाने में रख करके उनके साथ इस्मत रेज़ की गई। माँ के सामने उनके बच्चों को गोली से भून दिया गया और हजारों बच्चों को, आज से नहीं, ये जंग आज से नहीं चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। वहां के मुसलमान जुल्म और सितम का इतना शिकार हुआ कि पूरी दुनिया के कहीं का मुसलमान इतना जुल्म का शिकार नहीं हुआ। लेकिन ताज्जुब है मुस्लिम हुक्मरानों पर, अफसोस है मुस्लिम हुक्मरानों पर जो अय्याशी में अपने दिन रात गुजारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दुनिया के किसी कोना पर एक मुसलमान को कांटा चुभ जाए, सारे मुसलमानों के जिस्म के अंदर उसका दर्द महसूस होना चाहिए। आपने फरमाया था, किसी मुसलमान पे एक उंगली कट जाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों को कलमा की बुनियाद पर तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं, फलस्तीन के मुसलमानों के जो खून बहाए जा रहे हैं, बमों के जरिए से
بیت المقدس میں جو خون اس طرح سے بہتا ہے، بیت المقدس کے اندر اس طرح سے گولیوں کی بچھار ہوتی ہے، اس طرح سے وہاں کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، دیکھ کر کے آدمی تنگ رہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا چھوٹا بچہ آواز بلند کرتا ہے، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ آواز بلند کرتا ہے، کہاں ہے عمر بن خطاب؟ آج ہماری مائیں پکار پکار کر چیخ چیخ کر آواز لگا رہی ہے، کون ہے بیت المقدس کے محافظ؟ کون بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے آئے گا؟ میرے بھائیوں، ایسے نازک وقت میں تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بیت المقدس کے انصاف کے لیے آواز اٹھائے۔ ایسے وقت میں تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ بیت المقدس اور مسلمانوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے آواز بلند کرے۔ جو جس انداز سے ہو سکتا ہو، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے احتجاج کے ذریعے سے ہو، چاہے جس طریقے سے ہو، ہر مسلمان کو اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق آواز بلند کرنا فرض ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا بغداد کے اندر، جب چنگیز خان نے بغداد کے اکثر خطے میں حملہ کیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور وہاں کی عورتوں کی عزتیں لوٹی، اس وقت بغداد کے مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم محفوظ ہیں، ابھی ہمارے پاس ظلم نہیں آیا ہے۔ لیکن جب چنگیز خان نے بغداد کے اوپر ظلم کیا، بغداد کے اوپر حملہ کیا، تو دریائے دجلہ کے اندر کئی مہینے تک خون سے وہ دریا رنگین ہو چکا تھا۔ دجلہ کا دریا خون سے رنگین ہو گیا تھا اور وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔ جب مسلمان بزدل ہو جائے، جب مسلمانوں کے سامنے ان کے بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور مسلمان اعلان کرے گا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، جب مسلمانوں کے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنائی جائے گی اور مسلمان اعلان کرے گا اسلام امن کا درس دیتا ہے، جب مسلمانوں کے سامنے میں مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کیا جائے گا اور مسلمان کہے گا اسلام امن کا درس دیتا ہے، جب مسلمانوں کے بستیوں کو اجاڑا جائے گا اور مسلمان کہے گا اسلام امن کا درس دیتا ہے، جب مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا اور ان کے ماں باپ کے سامنے بچوں کو خون سے نہائے جائیں گے، اس وقت مسلمان کہے گا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہیں اسلام یہ کہتا ہے عدل و انصاف کرنے کے لیے اسلام جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ 450 آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو یہ کہتا ہے اگر ظلم و بربریت کسی کے اوپر ہوتا ہے، وہاں نہ اسلام کو دیکھنا ہے، نہ مسلمان کو دیکھنا ہے، نہ ہندو کو دیکھنا ہے، نہ عیسائی کو دیکھنا ہے۔ جس انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ایک انسان کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کے روح کی حفاظت کے لیے، ان کے گھر کی حفاظت کے لیے، ان کے سوسائٹی کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان ذمہ دار ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے، ان کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائے، ظالم کا ساتھ نہ دے بلکہ مظلوم کا ساتھ دے، کیونکہ مظلوم کا ساتھ نہ دینا بھی ظلم ہے اور ظالم کے ظلم پر آواز کو خاموش رکھنا بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ظلم زیادہ دن نہیں چلتا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ زندگی 13 سال کی زندگی نبوت ملنے کے بعد ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، آپ کو بے بس کر دیا گیا، راستے روک دیے گئے، شب ابی طالب میں ڈالا گیا، کھانا پینا ہر چیز سے بائیکاٹ کر دیا گیا، سلام کلام سب بند کر دیا گیا اور کچھ بھی آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کے پاس نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اے اللہ کب ہماری مدد ہوگی، کب ہماری مدد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ اے نبی آپ جلدی نہ کیجیے، ان کے گناہوں کا ڈول عنقریب بھرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، لیکن جب گناہ کا ڈول بھر جاتا ہے، پاپ کا ڈھول جب بھر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے انجام تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔
جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا، شداد کے ساتھ ہوا، نمرود کے ساتھ ہوا، ابو لہب کے ساتھ ہوا، ابو جہل کے ساتھ ہوا، سب کے ساتھ یہی حالات. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب یہ ذمہ داری بنتی ہے ایسے نازک وقت پر کہ ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں، ان کے انصاف کے لیے دعا کریں. جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تو یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں قید میں، جب اس کو قید کر دیا گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں، اس وقت میں وہ یہی دعا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا بہت کارگر ہے، ہر نماز کے بعد آپ دعا کریں. لیکن آخری بات آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ 16 سال نیچے اور اوپر 45 سال، 16 سال سے نیچے اور 45 سال کے اوپر کے بوڑھوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، یہودیوں نے دے رکھا تھا. لیکن 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال کے مسلمان نوجوان دیوار کود کود کر کے اس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، خون بہا دیا جاتا تھا، شہید ہو جاتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کو ترک نہیں کیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں رمضان گیا اور ہمارے مسلم نوجوان بھی مسجد کو چھوڑ دیا. یہ غیرت، یہ حمیت، یہ ایمانی جذبہ، یہ حوصلہ، یہ شعور مسلمان کا نہیں ہے. مسلمان ہمیشہ اسلامی شان کے ساتھ جیتا ہے اور ایمان کے ساتھ زندہ رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نماز نہ چھوڑیے. نماز یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز کو اپنا لیجیے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین اور جو بھی ان کے ساتھ دینے والے ہیں، اللہ سب کی مدد فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حوصلہ، ہمت اور جرأت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ یہ صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب جیسا انہیں حوصلہ عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ باطل اور ظالم کو نیست و نابود فرمائیں.